تمام دوستوں اور بزرگوں، معاشرہ اور سوسائٹی آج تباہی کے دہانے پر ہے۔ کوئی ایسی برائی نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو، کوئی ایسی ناانصافی نہیں جو یہاں موجود نہ ہو، کوئی ایسا ظلم نہیں جس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں نہ لیا ہو، کوئی ایسی بددیانتی نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود نہ ہو۔ تمام برائیوں کا مجمع اور مرکب بن چکا ہے آج کا یہ معاشرہ۔ لا علمی کی وجہ سے نہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں کہ لوگوں کو کوئی شعور ہی نہیں ملا، علم ہی نہیں ملا، روشنی بھی نہیں ملی، بلکہ تمام تر علوم جانتے ہوئے، ہر چیز کا علم ہوتے ہوئے بھی ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ بربادی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے، باوجود یہ کہ علم بھی ہے، شعور بھی ہے، علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی موجود ہیں، تعلیم کا زمانہ بھی ہے، تعلیم کا دورہ بھی ہے، لیکن بے راہ روی، ظلم، بربریت، ناانصافی، جھگڑے، گھریلو چپقلشیں، باہمی بغض اور کینہ بھی عروج پر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ معاشرہ بجائے بگڑنے کے، بجائے سدھرنے کے، بگڑتا ہی کیوں جا رہا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی پر چند معروضات آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ دوستو، معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں سے آپ خرید کر لا کے رکھ دیں تو وہ زیادہ قیمت کا جو خریدا تو وہ معاشرہ اچھا ہو، اور جو سستا خریدا تو وہ ناقص ہو۔ ایسی چیز تو معاشرہ ہے نہیں کہ کہیں سے بازار سے خرید کر لے آئے، جاپان والا معاشرہ اچھا ہے اور چائنا والا معاشرہ اچھا نہیں ہے، وہاں سے خرید کر لے آئے، ایسی چیز نہیں ہے معاشرہ۔ معاشرہ ہے کیا؟ معاشرہ ہے میں، آپ اور ہم سب۔ میرا طرز عمل، آپ کا طرز عمل، ہم سب کا مجموعی طرز عمل ایک معاشرہ ہے، ایک سماج ہے، ایک سوسائٹی ہے۔ میرے اور آپ کا طرز عمل معاشرہ ہے۔ تو اب معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ نبی آئیں گے، نبیوں نے آنا تھا، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، تعلیمات دے کر ہمیں چلے گئے، ہر روشنی، ہر اچھائی، ہر نیکی انبیاء بتا کر چلے گئے۔ کیا فرشتوں نے آ کر معاشرہ درست کرنا ہے؟ تو فرشتوں کو ہمارا معاشرہ درست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جنات آ کر معاشرہ درست کریں گے؟ نہیں، جنات کو انسانی معاشرے سے کیا تعلق؟ تو پھر یہ معاشرہ درست کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ صحیح کیسے ہوگا؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ معاشرہ بہتری کے راستے پہ کیسے چلے گا؟ تو میں نے عرض کیا معاشرہ میں اور آپ ہیں۔ میں اور آپ اگر برے ہیں تو معاشرہ برا ہے، میں اور آپ صحیح ہیں، درست راستے پہ ہیں، صحیح نہج پہ چل رہے ہیں تو معاشرہ درست ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے کردار سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس میں سیمنٹ، سریے اور بجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
اس میں میرا، آپ کا، ہم سب کا مجموعی کردار معاشرے کو مرتب کرتا ہے۔ کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ افراد کے طرز عمل سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد اپنی انفرادی زندگی کو، انفرادی اعمال کو، انفرادی کردار کو صحیح کرنے پر توجہ مرکوز کر لے تو سب افراد کی جس دن توجہ اپنی اصلاح پر مرکوز ہو گئی، ہر فرد اپنی اصلاح کر چکا تو معاشرہ ٹھیک، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ پھر نہ کسی انجمن کی ضرورت ہے، نہ جماعت کی ضرورت ہے، نہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت ہے، نہ جلسوں اور کانفرنسوں کی ضرورت ہے، نہ جلوسوں اور نعروں کی ضرورت ہے۔ جب ہر فرد خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو وہی دن ہوگا معاشرے کے صحیح ہونے کا، اسی دن معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ مختصراً 2 معاشروں کا آپ کے سامنے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ 1400 سال پہلے کے زمانے میں آپ کو میں لے چلتا ہوں۔ وہی مکہ ہے، وہیں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، وہی عرب کی سرزمین ہے، لوگ بھی وہی، اقوام بھی وہی، افراد بھی وہی، لیکن کیا ہے؟ ظلم ہے، بربریت ہے، شرک ہے، ناانصافی ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ہر طرح کی برائی وہاں پر موجود ہے۔ معاشرہ ستم کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے، مسموم قسم کی ہواؤں کا شکار ہے، اور دفعتاً جب میرے نبی آ جاتے ہیں، جو میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی اس کے کردار پر، اس کی ذات پر محنت کرتے ہیں، اور پھر اسی مکے کے اندر، اسی سرزمین پر، انہی لوگوں میں سے جب اپنی اصلاح کر کے نکلتے ہیں تو پھر معاشرہ کیا بنتا ہے؟ پھر وہ معاشرہ عدل و انصاف والا بنتا ہے، پھر معاشرہ وہ بنتا ہے کہ رب بھی قرآن میں اسی شہر کی قسمیں کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں رب اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ رب قسمیں کھا رہا ہے، اور اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ اس لیے کہ اس شہر مکہ کے وہ جو باسی، وہ رہنے والے، وہ نبی اقدس کے دست حق پرست پر اپنی اصلاح کرنے والوں نے اپنے تن کو بھی، اپنے من کو بھی صاف ستھرا، اجلا، پاک اور طاہر کر دیا، تو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ حالانکہ یہی مکہ تھا کہ جس میں ہر طرح کا ظلم، شرک، کفر ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ صرف افراد درست ہوئے، معاشرہ بدل گیا۔ پھر یہی چند لوگ یہاں سے اٹھ کر جب مدینہ میں جاتے ہیں تو ایسا ایک اصلاحی اور اسلامی معاشرہ قائم ہوا، دنیا آج تک اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج بھی اگر کہیں مثال بیان کی جاتی ہو ایثار کی، تو مثال مدینے کی دی جاتی ہے۔ عفو اور درگزر کی مثال دنیا میں کہیں بھی بیان کی جاتی ہو تو فتح مکہ کے دن
مکہ کے اندر میرے نبی کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر عدل و انصاف کو اگر پرکھا اور تولا جاتا ہے تو دنیا کے پاس آج بھی عدل و انصاف کو تولنے والا ترازو حضرت عمر ہے۔ درست ہوا معاشرہ، افراد درست ہوئے، معاشرہ درست ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ معاشرہ درست کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ افراد کی درستگی سے یہ معاشرہ درست ہوگا۔ دو حدیثیں میں نے خطبے میں پڑھی آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ المسلم، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعریف کی ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں جس سے، من یدہ و لسانہ، دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں، جس کی زبان سے بھی محفوظ ہوں، تو وہ مسلمان ہے۔ یہ میرے نبی نے مسلمان کی تعریف بتائی ہے۔ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ اب صرف اسی حدیث پہ غور کرے تو دنیا میں فسادات کا جو مجموعی طور پر تناسب ہے وہ ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ چلتے ہیں۔ تو جب صرف ان دو اعضاء کو، ہاتھوں کو اپنا بنا لیا، محفوظ کر لیا، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ دیا، تو بے شمار برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ درست ہو گیا۔ زبان سے کسی پر طعن نہیں کیا، تشنیع نہیں کی، گالی نہیں دی، کسی کی برائی نہیں بیان کی، زبان سے کسی کی آبرو ریزی نہیں کی، ہاتھ کسی بھی مظلوم پر اٹھا نہیں، تو معاشرہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں نے جو خطبہ میں پڑھی، میرے نبی نے فرمایا احب لنفسک احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر ما تحب لنفسک، جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی سے مراد کون ہے؟ سارے مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان باہم بھائی ہیں۔ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط یہ رشتہ اسلام کا ہے۔ سارے کے سارے مومن بھائی ہیں۔ تو فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ حدیث کا دوسرا جملہ وَكَرَهْ لِأَخِيكَ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو چیز تجھے اپنے لیے ناپسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند سمجھ۔ اب اس حدیث کی گہرائی کے اندر آپ جائیں، اس حدیث کے جملوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ رات کو جب چارپائی پہ جائیں گے لائٹ بند کر کے پھر اس حدیث پر اپنے طور پہ غور کرنا، اپنے طور پر اس حدیث کے اندر سے جو سبق حاصل کرنا ہے اس پر غور کرنا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ میں اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتا، میں اپنی ہتک اور توہین پسند نہیں کرتا، میں اپنے کو گالی دینا پسند نہیں کرتا، میں اپنے مال پر کسی کا قبضہ پسند نہیں کرتا، میں اپنا مال کسی کے قبضے میں لے جانا پسند نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کے لیے، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے
میں اپنی ذات کے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ مجھے معلوم ہے، اگلا کام یہ کرنا ہے دوسرے کے لیے بھی وہ پسند، جو اپنی پسند ہے وہ اپنے بھائی کی پسند بنا، اور جس کو تو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسے ناپسند سمجھ۔ تو ان دو حدیثوں پر ہی اگر ہم عمل کر لیں ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی برائیاں جنم لیتی ہیں ہاتھ سے اور زبان سے، زبان جو ہے وہ پہلا عوامل ہے کہ جو خرابی پیدا کرتی ہے اور اچھائی بھی پیدا کرتی ہے، یہی زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے۔ جو زبان کی ضمانت مجھے دے دے میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی کی جو ضمانت ہے وہ مقبول ضمانت ہے۔ زبان کی ضمانت مجھے دے دے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور نبی کو زبان کی ضمانت کیا ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، غیبت سے پاک کر دے، برائی بیان کرنے سے پاک کر دے، کسی پر طعن و تشنیع کرنے سے تو پاک کر دے، کسی پر گالم گلوچ کرنے سے تو پاک کر دے۔ تو یہ زبان کی ضمانت ہو گئی۔ جب اس کی ضمانت ہو گئی تو پھر انسان سیدھا جنت میں۔ اور جب یہ زبان خراب ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، سارا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ وہ لقمان حکیم نے اپنے غلام سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا سب سے اچھا عضو لا کر مجھے کھانے کے لیے دو۔ وہ گیا، اس نے بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد لقمان حکیم غلام تھے، ان کو اس کے آقا نے کہا تھا، تو انہوں نے بکری ذبح کی اور زبان لے جا کر آقا کو دے دی، تناول فرمائیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہی سوال کیا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا سب سے برا عضو جو ہے وہ مجھے دو۔ اس نے پھر بھی وہی زبان لا کر رکھ دی۔ کہنے لگا کہ لقمان، جب اچھی چیز کا تقاضا کیا تب بھی زبان لے آئے، اور جب میں نے بری چیز کا تقاضا کیا تب بھی زبان لے آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے آقا اگر یہ درست ہو جائے تو سب سے اچھی ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سب سے برا عضو جسم کا یہی ہے، اس سے زیادہ برا کوئی اور عضو نہیں ہو سکتا۔ جتنی قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، جتنے بغض پیدا ہوتے ہیں، ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف جنم لیتے ہیں، گھر کے اندر چپقلش ہوتی ہے، تو سب کی بنیادی وجہ انسان کی زبان ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہاتھ اور زبان کنٹرول میں آ گئے تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی، اور ہاتھ اور زبان کنٹرول سے باہر ہیں تو معاشرہ بگڑ گیا۔ اور آج معاشرے کے بگڑنے کا سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ آج یہ دونوں چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جو طاقتور ہے، جو صاحب منصب ہے، جو صاحب اختیار ہے، اس کے مظالم ہیں، جبر کرتا ہے، ظلم اور تعدی وہ کرتا ہے، اور جو محکوم ہے، مغلوب ہے، مظلوم ہے، وہ پستہ ہی چلا جاتا ہے۔ جب معاشرے سے یہ توازن ہٹ جاتا ہے، عدل انصاف نکل جاتا ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جنگل کا معاشرہ۔ جو طاقتور ہے وہ حکمران ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ باقی برائیاں ہاتھ اور زبان کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بغض، حسد، کینہ، یہ بھی معاشرتی بیماریاں ہیں،
یہ بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں مسجد میں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھ لے تو وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے اندر آئے گا۔ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے اندر آ رہا ہے۔ دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، وضو کیا ہوا ہے، جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے وہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جنتی کو دیکھ لے وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے داخل ہوگا۔ دوسرے دن اسی ہیئت کے ساتھ پھر وہ شخص داخل ہوا، تیسرے دن پھر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے ہو گیا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کون ہے۔ جب ان کے پیچھے ہو گیا، ان کے گھر پر دروازے پر پہنچ گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی کون ہے اور کدھر کا ارادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ایک بہانہ کیا، بہانہ یہ کیا کہ گھر میں کچھ میری گھر والوں سے تلخی ہو گئی، اس لیے مجھے 2-3 دن اپنے پاس رہنے دیں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا صلح کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو مجھے انہوں نے سلایا اپنے گھر میں، میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اس انتظار میں سویا نہیں ہوں۔ ظاہر اس بزرگ پر یہ کیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن سویا نہیں ہوں، دیکھنا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے، وہ کون سا عمل یہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس آدمی نے جو عام معمول کے مطابق عمل ہے وہ کیے اور وہ سو گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، میں نے سوچا کہ شاید میں مہمان تھا، میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات تبدیل کر لیے ہوں۔ دوسرے دن پھر میں نے اسی طرح کیا، اپنا منہ چہرہ لپیٹ کے میں سو گیا اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سویا ہوا ہے، اور پھر دیکھنے لگا کہ کون سا عمل کرتا ہے، کوئی خاص عمل نہیں۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوا، پھر عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تیسرے دن میں آیا، میں نے کہا میری گھر میں کسی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں ناراض ہو کہ آپ کے پاس نہیں آیا، میں اس غرض سے آیا ہوں کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم متواتر یہ ارشاد فرماتے رہے کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کو دیکھے، اور تینوں دفعہ آپ داخل ہوئے تھے، میں آپ کے اعمال معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت مل رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا عمل تو نے دیکھ لیے میرے، کہا یہ تو عام ہے، ہر آدمی اسی طرح کرتا ہے، کہا بس ایک ہی عمل ہے، اتنی میری عمر ہو گئی، ساری عمر کبھی کسی مسلمان کا بغض میں نے اپنے دل میں نہیں رکھا، کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں نہیں رکھا، کہا یہی عمل ہے، یہی عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کو دیکھے۔ اور ہمارا معاشرہ درست کیوں نہیں ہو رہا؟ خود ہم اپنے من کے اندر خود جھانکے ذرا، دوسرے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اوروں کے سامنے جو ہم اپنا روپ ظاہر کرتے ہیں وہ بڑا اجلا، پاک، صاف، شفاف ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا سنہری اور اچھا روپ دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، خود وہ جانتا ہے۔ اور یہ انسان کا ضمیر، انسان کا دل سب سے بڑا منصف ہے،
سب سے بڑا اصلاح کرنے والا انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ خود دیکھ لے آج ہمارے دل بغض سے کتنے بھرے ہوئے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد، ایک چھت کے نیچے، ایک چار دیواری کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں، ایک دوسرے سے ان کے دل بھی کھٹے ہیں۔ میاں نے بیوی کا بغض دل میں بٹھایا ہوا، بغض بیوی نے میاں کا، ساس اور بہو کے آپس میں بغض ہے، باپ اور بیٹے نے بغض ایک دوسرے کا جما کے دل میں رکھ دیا، باہر کی تو بات ہی اور ہے۔ تو پھر ایسے معاشرے درست نہیں ہوتے۔ تو معاشرے کو درست کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ معاشرے کے درست کرنے کے لیے کوئی معاشرہ باہر سے خرید کر نہیں لا سکتے، باہر سے نہیں، معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر فرد درست ہو جائے، ہر فرد اپنے آپ کو نیکی اچھائی کے راستے پہ لے آئے تو پورا معاشرہ خود بخود درست ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خود درست ہو، اپنی زندگی پر غور کریں، روز و شب پر غور کریں، اپنے اعمال پر، کردار و گفتار پر خود غور کریں۔ جہاں جو غلطی نظر آتی ہے اس غلطی کو صحیح کر لیں۔ جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ جب ہم خود اپنے رب کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ صحیح، ہماری بیویاں ہماری فرما بردار، اور ہمارے ماتحت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب صحیح نہج پر چل جائیں گے۔ وہ ایک بزرگ جا رہے تھے جنگل میں اور شیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے شیروں کو چرا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ شیروں کے ساتھ کب سے تو نے صلح کر لی کہ ان درندوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، تجھے کہتے کچھ نہیں؟ کہا کہ جب سے میں نے رب کے ساتھ صلح کر لی تو یہ بھی میرے فرما بردار ہو گئے۔